آپ کے پاس کئی ساری گاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ اسپیئر گاڑی اپنی مجھے 15-20 دن چلانے کے لیے دے دو، میں افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے امیج دینا ہے اپنا انڈسٹری میں کہ میری گاڑی ہے اور میں 15-20 دن میں کو ریٹرن کر دوں گی. سر میں نے دے دی اور وہ گاڑی واپس ہی نہیں ملی، نہ پیسے ملے نہ کانٹریکٹ ملا. اور آہستہ آہستہ ٹرسٹ میں لیا، 3-4 مہینے لگا کے ٹرسٹ میں لیا، یہ چیز لا دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. عمرہ بھی کروایا ہم نے ان کو، ساری معاملات ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی 25 لاکھ روپے چاہیے، میں نا آپ کو ایک ڈرامے میں کاسٹ کروا دوں گی جیو میں، جس میں میں خود بھی بذاتِ موجود ہوں گی ساتھ میں. ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے مجھے میرے فادر کے آپریشن کے لیے چاہیے. محسن عباس کیس میں، فاطمہ سہیل کیس میں آلریڈی پہلے بھی اس نے یہ سب کیا ہے، اریسٹڈ ہے. میں اس کا دوسرا شکار ہوں. پتہ نہیں اور کتنے شکار میرے سامنے آئے. میں آن ایئر بڑی مشہور پرسنالٹیز ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتا جس کو انہوں نے لوٹا ہے. انٹرپرینورز ہیں، ریچ ایکٹرز ہیں، ولاگرز ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین میرے ساتھ اس وقت اسود ہارون موجود ہیں، جن کے ساتھ ایک شوبز کی جو خاتون ہیں ان کی طرف سے 25 لاکھ جو ہے وہ بھی لیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کی گاڑی جو ہے وہ بھی انہوں نے چھین لی اور انہوں نے FIR بھی کروا دی. اور آج یہ ہمارے سامنے آئے ہیں تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہنی ٹریپ جو ہے اس کے واقعات ہو چکے ہیں. خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ بھی رات کو 12 بجے ملنے گئے اور اس کے بعد بڑے معاملات خراب ہوئے. ان کے تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کس طرح سے سب یہ سٹارٹ ہوا اور ابھی جو سچویشن ہے وہ کیا چل رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسود بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کس طرح سے سٹارٹ ہوا، کب آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کیا، ملوانے والا کون تھا؟ سر ملوانے والا کوئی بھی نہیں تھا. میرا ایک ڈیبیو پروجیکٹ تھا آج سے عشق، جو میری ٹیلی فلم تھی، تو اس میں میرے ساتھ کام کیا تھا. یہ میری ہیروئن تھی، میں ہیرو تھا اس میں. اس کے بعد سے سارے سلسلے شروع ہو گئے، انہوں نے ٹریپ کرنا شروع کر دیا. کس طرح سے ٹریپ کیا، پیمنٹ جو ہے کس طرح سے لینا شروع کر دیا؟ سر دیکھیں، جب انسان کسی پہ اعتبار کرتا ہے نا تو کل کو یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس کو کراس کرے گا، ڈاج کرے گا. ٹریپ انہوں نے اس طرح شروع کیا کہ جس طرح سے آپ ایک اچھے رسپیکٹ فل مینر میں کولیگز بن جاتے ہیں یا سلام دعا ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے نا آہستہ آہستہ ٹرسٹ میں لیا، 3-4 مہینے لگا کے ٹرسٹ میں لیا، یہ چیز لا دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. عمرہ بھی کروایا ہم نے ان کو، ساری معاملات ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی 25 لاکھ روپے چاہیے، میں نا آپ کو ایک ڈرامے میں کاسٹ کروا دوں گی جیو میں، جس میں میں خود بھی بذاتِ موجود ہوں گی ساتھ میں. ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے مجھے میرے فادر کے آپریشن کے لیے چاہیے، تو میں آپ کو ادھارن لے رہی ہوں، واپس ریٹرن کر دوں گی. کانٹریکٹ بھی نہیں آیا، پیسے بھی نہیں آئے. اس کے بعد پھر 15-20 دن گاڑی چلانے کے لیے تو افورڈ نہیں کر سکتی. گاڑی کے لیے ڈیمانڈ کس طرح سے کی، آپ مان گئے آسانی کے ساتھ؟ سر دیکھیں، آسانی سے تو کوئی بھی نہیں مانتا نا اتنی بڑی چیز کے لیے. ظاہر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی منتھس کا ٹرسٹ تھا، معاملات تھے، گڈ ٹرمز تھیں، ایک مجھے اعتماد میں گھسیٹا گیا تھا، تو پھر میں مان گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کئی ساری گاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ اسپیئر گاڑی اپنی مجھے 15-20 دن چلانے کے لیے دے دو، میں افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے امیج دینا ہے اپنا انڈسٹری میں کہ میری گاڑی ہے اور میں 15-20 دن میں کو ریٹرن کر دوں گی. سر میں نے دے دی اور وہ گاڑی واپس ہی نہیں ملی، نہ پیسے ملے نہ کانٹریکٹ ملا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فارم ہاؤس پہ بلایا مجھے سب کچھ ریٹرن کرنے کے لیے. وہاں پہ انہوں نے بما اسلام اس پہ تشدد کروا دیا اپنے ایک دوست کے ذریعے، وہاں خود بھی موجود تھی. پھر ہم نے FIR دے دی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے. علیحدگی کس طرح سے ہوئی جب آپ نے ان پہ پیسہ بھی دیا، اس کو گاڑی بھی اس کو دے دی؟ اس کے بعد کب آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈائریکٹ ہو گئی ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، جو کرنا کر لو؟ سر مجھے نا میں نے تھوڑی سی نا اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی، میں نے تھوڑی ریسرچ کرنے کی کوشش کی. پتہ یہ لگا ہے محسن عباس کیس میں، فاطمہ سہیل کیس میں آلریڈی پہلے بھی اس نے یہ سب کیا ہے، اریسٹڈ ہے. میں اس کا دوسرا شکار ہوں. پتہ نہیں اور کتنے شکار میرے سامنے آئے. میں آن ایئر بڑی مشہور پرسنالٹیز ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتا جس کو انہوں نے لوٹا ہے. انٹرپرینورز ہیں، ریچ ایکٹرز ہیں، ولاگرز ہیں، بڑے مشہور آپ جانتے ہوں گے، آپ نے انٹرویوز بھی ان کے کیے ہوں گے. وہ بیچارے اپنی عزت کی خاطر چپ کر گئے. لیکن سر میرے ساتھ جو اس نے کر دیا، اذیت کی اخیر ہو گئی. تو میری مجبوری تھی لیگیلٹیز کا اور میڈیا کا سہارا لینا، کیونکہ میری جان کو بھی خطرہ تھا. پیسہ تو انسان پھر کما لیتا ہے، پھر بنا لیتا ہے. ہم الحمدللہ ویل آف بھی ہیں بیک گراؤنڈ سے، فیملی بزنس بھی تھا، شوقیہ شوبز میں آیا تھا، لنڈن سے پڑھا ہوا تھا، ایج کم تھی. اس کا میرے 10 سال کا ایج ڈفرینس ہے. میں 23 کا 33 کی. ایکسپوجر نہیں تھا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، لوگوں کو ریڈ کرنے کا. مجھے جب آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اس کی یہ حرکتیں ہیں، ٹریپنگ اور ہراسمنٹ اور لوٹنا اور اسالٹنگ اور پتہ نہیں بلیک میجک اور پتہ نہیں کیا کیا، تو جب میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ میری جو گاڑی ہے وہ اور اماؤنٹ، تو اس نے کہا کہ کون سے پیسے، کون سی گاڑی، کون سی اماؤنٹ، میں کو جانتی ہی نہیں ہوں. وہاں سے پھر وہ شروع ہو گیا، تھریٹس اور ہراسمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ آج بھی چل رہا ہے. ابھی بھی FIR کے بعد ضمانت خارج ہو گئی، پیش نہیں ہوئی. ابھی بھی میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں کہ سر ڈیلی فون آ رہے ہیں دھمکیوں کے.
آپ کی سوچ ہے کتنی دھمکیاں لگ رہی ہیں, لیکن ہم نہ ڈرے نہ دب رہے ہیں, کیونکہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا اگر میں سچ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا, کیونکہ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو شوبز میں بھی آپ کے سینئرز ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز ہوں گی, اور آپ کی فیملی کے لوگ بھی ہوں گے, تو منع نہیں کیا کہ اپنا یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ مجھے لڑکی اچھی نہیں لگتی, اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں, اس طرح سے کچھ ہوا؟ سر مجھے بہت لوگوں نے سمجھایا, کوئی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا انڈسٹری میں. مجھے کئی ایکٹرز نے, پروڈیوسرز نے, میری فیملی نے, میرے پیرنٹس نے سمجھایا کہ یہ جو ہے نا انسان ٹھیک نہیں ہے, یہ کل کو ڈاج کرے گا. لیکن سر جب انسان, وہی بات ہے نا کہ جب انسان ٹرسٹ کر لے, اندھا دھند بلائنڈ فولڈ ٹرسٹ کر لے, تو پھر انسان کی آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے. پھر ہوش تبھی آتا ہے جب ڈز لگتی ہے, تو وہ ڈز لگ گئی ایز اے لیسن. اس طرح سے آپ کا اعتماد بنا اس پہ؟ اعتماد ایسے بنا کہ اس نے اپنے آپ کو بہت ہی ایکسٹریملی اچھا پورٹرے کرنا, اور اپنے معاملات جو ہے اس طرح سے بتانے کہ جس طرح انسان اعتبار میں لیتا ہے, رسپیکٹ میں لیتا ہے, اور بس پھر ایک بڑی چال بازی سے مینیپولیشن کرنا سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اور کچھ معاملات ایسے جو ہے بنا دینا کہ جس میں انسان کو سمجھ نہ لگے وہ کیا کرے. مثال ہے کہ اگر آپ ان سے ملیں یا وہ آپ سے ملیں تو وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی ریڈ کر کے بتا دیں گی یہ سوچ رہا ہے, یہ کرے گا, ایسے کرے گا, ایسے نہیں کرے گا. تو میری تو آبزرویشن اتنی تیز نہیں تھی, اور ابھی بھی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے, اور وہ تو تجربے کار ہے اپنی واردات میں. نازش کی جو فیملی ہے, ماں باپ ہیں, ان سب کو پتہ تھا آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں؟ پتہ ہے, وہ ساتھ ملوث ہیں. اس کا باپ, اس کا بہنوئی, وہ شامل ہیں ساری لوٹ مار میں, اس سارے معاملات میں, اور وہ بھی تھریٹس کروانے میں اور سازشیں کروانے میں ساتھ موجود ہیں. اور یہ فیملی مل کے سارا کام کرتی ہے, اور کئی بار اس کی فیملی کو سافٹلی ٹیبل ٹاکس کے لیے اپروچ کیا گیا بفور FIR ٹو سالو دا پرابلم, لیکن وہ کہتے ہیں جو کرنا کرو, تو ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کرو, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اللہ پاک سچ کو جتائے گا. جب آپ کو فارم ہاؤس پہ بلایا گیا وہاں پہ, تو وہاں پہ کیا سینیریو تھا؟ گارڈز کس طرح سے آئے آپ کے لیے؟ سنا ہے کہ ٹیبل بھی کھانے کی لگائی گئی. ٹیبل لگائی کھانے کی, میں انٹر ہوا ہوں, میرے ڈرائیور اور میرے مینیجر کو نا چوکیدار والے کمرے میں دھوکے سے بند کر دیا گیا کہ اسود بھائی سے بات ہو رہی ہے. وہاں پہ نازش آئی, اس کا ایک دوست آیا سکندر. یہ جب دونوں آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے آتے ساتھ انہوں نے پچھلے والے کمرے سے اپنے گارڈ نکالی, انہوں نے کلاشنیں تھیں ان کے جو ہے, انہوں نے زبردستی میرا فون چھینا ہاتھ سے, میں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک گارڈ نے آ کے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا پیچھے سے آ کے, اور ایک گارڈ نے کلاشن یہاں پہ رکھ دی, دوسرے نے یہاں پہ رکھ دی, اور پھر سکندر نے مجھ پہ گن تانی, نازش ساتھ کھڑی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے مجھ پہ تشدد کیا, مجھ پہ اسالٹ کیا. وہاں سے پھر یہ لوگ مجھے انجر کر کے بھاگ گئے, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ FIR ہو گئی, اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. سکندر کا نازش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر آپ سمجھدار ہیں, کوئی کسی پہ گن تانے, کوئی سچ کے خلاف کھڑا ہو جائے, اور کوئی کسی کے لیے بدماشی کرے, اور ایون اب بھی اس کو وہ اس FIR کے پروسیس میں وکیل دے رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے اسود کی ایسی کی تیسی میں پرچہ خارج کروا دوں گا, میں ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا, تو وہ کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ غلط ریلیشن ہی ہوگا نا, مور دین اے فرینڈ ہی ہوگا نا, اوپن لفظوں میں بوائے فرینڈ ہی ہوگا نا, اور کون ہو سکتا؟ اس کے علاوہ وہ جو ابھی بھی آپ کو تھریڈز وغیرہ مل رہے ہیں؟ سر کل رات ملے ہیں, آج صبح ملے ہیں, پرسوں بھی ملے ہیں. کالز آتی ہیں؟ کالز آتی ہیں مختلف لوگوں کی, مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, پرچہ واپس لو, گالیاں دیتے ہیں, میڈیا سے رک جاؤ, ہم پرچہ دے دیں گے, پٹیشن دائر کر دیں گے, میڈیا پہ عزت خراب کی جا رہی ہے, یہ کیے جب وہ کیے جا رہا ہے. میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, کورٹ میں آؤ, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ایویڈنسز ہیں, یہ جو FIR پبلک ڈاکیومنٹ ہے, اس کو میڈیا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو اٹ از لیگل.